کوفی گورنر ابن زیاد کی شرمناک پیدائش اور عبرتناک موت ابن زیاد و کربلا کے پرسوز اور دلخراش واقعہ کا ایک اہم نام ہے۔ اس کا پورا نام عبید اللہ بن زیاد بن امیہ تھا۔ عبید اللہ کے دادا کو ابن امیہ کہا جاتا تھا۔ ابن امیہ کے لفظ معنی اپنے باپ کے بیٹا کے ہیں، یعنی عبید اللہ کے باپ کا نام ابن زیاد تھا، لیکن دادا کے نام کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اس لیے اس کا نسب بھی صحیح بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ دور جاہلیت میں اس کی ماں سمیہ حارثہ بن کلدہ طبیب کی لونڈی تھی جس کے کئی آدمیوں سے تعلق تھا، تو اس کو معلوم نہ ہو سکا اس کا بیٹا کس آدمی کی اولاد ہے۔ متعدد افراد اس کے باپ ہونے کے دعوے دار تھے۔ سمیہ ایرانی کنیز تھی اور رومی غلام بن زبید ثقفی کی بیوی تھی، مگر اس کے کئی مردوں سے تعلقات تھے، اس لیے اس کے بیٹے کے والد نامعلوم تھا، اور اس لیے زیاد کو زیاد بن امیہ اپنے باپ کا بیٹا زیاد بن امیہ اپنی ماں کا بیٹا زیاد اور زیاد ابن سمیہ کہا جاتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کنیت ابو حفص تھی اور اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا۔ لوگ اس کو طعنہ دینے کے لیے ابن مرجانہ بھی کہا کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک بے رحم، بے باک اور سخت مزاج انسان تھا۔ زیاد کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو خراسان کا ولی مقرر کیا گیا، جہاں پر اس کا سیاسی دور عروج پر پہنچا۔ ایران کے شمال مشرقی علاقے میں فتوحات میں اس کا اہم کردار تھا۔ اس نے بخارا میں فتح حاصل کی، جبکہ 57 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کا ولی مقرر کر دیا گیا۔ 58 ہجری میں بصرہ میں ہونے والی بغاوتوں کو عبید اللہ ابن زیاد نے خاتمہ کر دیا اور بہت سے خوارج کو قتل کیا۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر کوفہ گئے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کی بغاوتوں کو کچلنے کی مارا دے کر اسے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا ولی بھی مقرر کر دیا۔ 60 ہجری کے اختتام پر جب کوفہ والے نواسہ رسول حضرت امام حسین کی آمد کے منتظر تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپائے کوفہ میں داخل ہوا، جس سے لوگوں نے سمجھا کہ امام یاری مقام آ گئے، لیکن یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا جس کا پہلا ہدف حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور بتایا کہ میرے پیچھے ہی شامی فوج بھی آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ اس کی چال بازیاں اس کے کام آ گئیں اور بالآخر اس نے دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کا سر بطور تحفہ یزید کے پاس شام بھجوا دیا۔ کوفیوں پر ان کے نئے والی عبید اللہ ابن زیاد کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں، تو اس نے حر بن یزید کو سپاہی دے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دے جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو ایک جلیل لشکر دے کر حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن سعد کو کوفی فوج کا کربلا میں سپہ سالار تھا، جو کہ خون ریزی بچنے اور پرامن رائے حل کے دل پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا، ساتھ ایک دھمکی میں خط بھی تھا: عمر بن سعد، اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو، اگر تم جنگ کے لیے راضی نہیں تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق کربلا کا پرسوز واقعہ وقوع پذیر ہوا اور خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر اور 72 سروں کو نیزوں پر ڈھال کر فوج کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچ گئی۔ اہل بیت پیغمبر کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں سے عبید اللہ کی حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی اور دوسرے منابع میں مذکور ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ اس کے بعد دربار ابن زیاد میں ایک دل چیر دینے والا واقعہ رونما ہوا، جس میں بدبخت ابن زیاد نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم شکل پیغمبر دانتوں پر چھڑی ماری۔ اللہ اکبر! صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں یہ واقعہ یوں درج ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں دربار میں بیٹھا تھا کہ سیدنا حضرت امام حسین کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ملکی ضرب لگانے لگا اور اس کے حسن کے متعلق گستاخان انداز میں کچھ کہا تو میں نے جواب دیا: یہ سیدنا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہاں ایک اور صحابی حضرت زین بن ارقم بھی موجود تھے۔ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے ناک میں چھڑی چڑھائی تو اور آپ کے مبارک لبوں اور دانتوں پر ضرب ماری تو حضرت زین بن ارقم رونے لگے اور کہنے لگے: اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو، خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ ابن زیاد یہ سن کر حضرت زید بن ارقم پر چلایا اور کہنے لگا:
بوڑھے تمہاری عقل زائل ہے، نکل جاؤ دربار سے ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی حکومت تک عبید اللہ ابن زیاد بصرہ و کوفہ کا گورنر رہا۔ 3 سال بعد جب یزید کی موت ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ اور کوفیوں سے مطالبہ کیا کہ جب تک یزید کی جانشین کا فیصلہ نہ ہو جائے تم لوگ میری بیعت کر لو۔ بصرہ کے لوگوں نے بیعت کر لی لیکن کوفہ والوں نے تب تک بیعت نہ کی۔ پھر ابن زیاد مروان کے لوگوں سے بیعت لینے کی غرض کی دمشق کی مہم پر روانہ ہوا۔ وہاں پر ابن زیاد نے مروانیوں کی سربراہی کرتے ہوئے ضحاک بن قیس کو شکست دی۔ چنانچہ مروان کی حکومت قائم ہوئی تو ابن زیاد دمشق میں رہا۔ مروان کی حکومت میں سلیمان بن سرد خزاعی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفے کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الورداء کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موسیٰ پر حملہ کیا، مختار کی طرفدار تقریب میں عقد نشینی اختیار کی اور مختار بن ثقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ مختار ثقفی وہ شخص ہے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ جب تک واقعہ کربلا میں ملوث سب گناہ گاروں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں گا تب تک نہ چین سے بیٹھوں گا۔ چنانچہ مختار ثقفی نے کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ جب اس کے بعد مختار ثقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشرا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار ثقفی کے پاس بھیجے گئے جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد میں ایک قطار میں رکھا گیا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی 3780 میں درج ہے کہ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں جب مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا لو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سام جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے سر میں رکا پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے یہ عمل 3 بار دہرایا۔ اے اللہ پاک ہم سے اہل بیت کے بغض کو اور اہل بیت کا بغض رکھنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ ہم نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔